بلوچ صاحب اپنا عوام کا زندگی، صحت اور جان بچاتے ہوئے اپنا زندگی کو خطرہ میں ڈال دیا، اپنا خاندان کا زندگی کو خطرہ میں ڈال دیا اور خود اس کام کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ہمارے اوپر ایک پارٹی کا ساتھی، ایک پارٹی کے کارکن ہوتے ہوئے کہ جو اس کا ڈبل دکھ ہوتا ہے، ہم جو ہمارا روایت ہے، ہمارا ثقافت کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، ہم فاتحہ کے لیے ان کے گھر بھی نہیں جا سکتے۔ ہم ہر پاکستانی کو اس دکھ سے، اس مشکل سے بچانا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں، کچھ لوگ کیا ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب کورونا وائرس پھیل چکا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، اور ہمیں بس اس کے ساتھ اب جینا پڑے گا۔ ایک بات ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کورونا وائرس نے نہ صرف پھیلایا گیا، زبردستی پھیلایا گیا۔ جو عمل، جو سٹیپس سارے پاکستان میں، سارے صوبے میں اپنے طور پہ کم وسائل سے زندگی کو خطرہ میں ڈال کے لوکل لیول کے میرے ہیلتھ آفیسر سے لے کے ڈی سی سے لے کے وزیر اعلیٰ تو حکومت کے وزیر تک قدم ہم اٹھا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ جس تیزی سے یہ بھر رہی تھے وہ اتنا تیزی سے نہ بھرایا جائے۔ اگر پاکستان کے مین شہروں میں کراچی، کوئٹہ، لاہور اور پشاور میں یہ وبا پھیل رہی ہے، تیزی سے پھیل رہی ہے، تو کم از کم ہمارا مین سٹی سے باہر نہ جائے۔ ہمارا یہ کوشش سیبوٹاج زبردستی کروایا گیا، وفاقی حکومت، وفاقی جماعت کی طرف سے زبردستی سیبوٹاج کروایا گیا۔ سندھ حکومت کا جو بھی کوشش تھا ہر فورم پہ چیلنج کیا گیا۔ وفاقی عدالت کی طرف سے جو فیصلے سنائے گئے، ان سے جو ہمارا خود مختاری ان فیصلے میں لینے میں وہ اتنا خود مختاری نہیں رہا۔ اگر وفاق نے خود نہیں کام کرنا تھا تو کم از کم وہ دوسروں کی کوششوں کو انڈرمائن نہیں کرتے، لیکن یہ سب کچھ ہوا۔ ہمارا بیانیہ آپ کے سامنے، وفاق کا بیانیہ آپ کے سامنے۔ اب میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان کی پر کیپٹا ڈیلی مورٹیلٹی ریٹ بھارت سے آگے ہے، میرے ہمسایہ ملک سے آگے ہیں؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ میرا اپنا شہر کراچی میں میرے ہاسپٹلز بھر رہے ہیں، میرا ہائی ڈپینڈنسی یونٹس بھر رہے ہیں، جتنے مریض ہیں خدا نخواستہ ان کے لیے جگہ نہیں ہوگا۔ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان میں جتنے کورونا وائرس کے وکٹمز ہیں اتنے چائنا میں بھی نہیں ہیں؟ کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گا، کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانے پڑے گا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے نرسز آج تک چیخ رہے ہیں۔ کل بھی یا پرسوں سندھ کے جو طبی تنظیمیں ہیں، جو ہیلتھ کے نمائندے ہیں، کراچی پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ پنجاب کے جو ہے ان کے تنظیم نے بھی پریس کانفرنس کی تھی۔ ان کا اب میرے بات نہ مانیں، آپ کے جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں، آپ کے جو سولجرز ہیں جو اس جنگ میں آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی بات سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک بیماری کے بارے میں، ایک وبا کے بارے میں معیشت کے ایکسپرٹ سے اور کاروباری طبقہ سے اور ٹریڈر سے اپینین لیں گے تو اس کا کیا علاج ہوگا؟
آپ کا پہلا ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ جو اپنا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ان کی بات سنو، پھر ان کا مطالبات پورا کرو. پورا پاکستان میں جو بھی ہیلتھ میں کام کرتے ہیں ان کا حق ہے اس وقت کہ ان کو سیکیورٹی الاؤنس ملے. وہ ان کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، چاہے وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں، کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں، فاٹا میں کام کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں تو آپ ان کا جو تنخواہ ہے وہ پورا دو، جو ان کا سیکیورٹی خطرات کا رسک الاؤنس ہے وہ ان کا پورا دو، ان کا جو شدہ کا حصہ ہے وہ ان کو پورا دو، جو ان کا تحفظ ہے ہم سب پہ ہمارا ذمہ داری ہے. کسی بھی حکومت ڈاکٹرز اور نرسز کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. جب وفاقی حکومت اور وفاقی جماعت کے نمائندے کی طرف سے پاکستان کے عوام کو ورگلایا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو غلط انفارمیشن دیا جا رہا ہے، اور اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے میرے ڈاکٹرز پہ اور میرے نرسز پہ حملہ ہوتا ہے، تو ایف آئی آر کٹنا چاہیے. ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے حملہ کیا، اور ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے یہ غلط انفارمیشن پہ لائے، یہ پروپیگنڈا پہ لایا. یہ ایسا ہے جیسے آپ انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ if you scream fire in a crowded theater، آپ پھر اس کو ذمہ داری آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ حکومت سندھ سمیت سارے پاکستان کے سارے صوبے اپنے ہاسپٹلس کو سیکیورٹی پہنچائیں گے، ہر ادارہ سے تعاون کریں گے، جہاں سے ہمیں لوگ منگوانا پڑے گا ہم منگوائیں گے. اور جو بھی صورتحال ہے، اگر آپ اپنے ڈاکٹرز اور نرسز سے کام ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا صحت و زندگی ہمارا ذمہ داری ہے. ہم مزاحمت کرتے ہیں، پوری طرح مزاحمت کرتے ہیں ہر حملہ پہ جو نہ صرف کراچی میں مگر مختلف جگہ میں ہو رہے ہیں، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کو یہ تحفظ دیا جائے گا کہ ان کا جان و زندگی کو ہم بچائیں گے. اگر کوئی ان کو خطرہ میں ڈالیں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ہم اپنے محدود وسائل سے وفاقی حکومت کی ناتعاون اور سیبوتاج کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی اسی لیگل فریم ورک کے اندر، اسی ریسٹرکشنز کے اندر، کہ ہم اس وبا کا نقصان کو جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم ہم کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا اسٹریٹجی کا سب سے اہم پہلو ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے. ہمارا پورا زور ہوگا کہ ہمارا پر کیپٹا ٹیسٹنگ جو صوبائی سندھ کی حکومت کر رہی ہے، وفاقی حکومت کی بالکل منیمم مدد ہونے کے باوجود یہ ہمارا کیپیسٹی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب بھی آج بھی سارے صوبے سے زیادہ ہے. سندھ کا جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے پر کیپٹا وہ سارے صوبہ کا زیادہ ہے. ہم اس پہ اور اہمیت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مشکل ہے لیکن ہم جتنا اضافہ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، جتنا ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پیشنٹس کو، اتنا ہم ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور باقیوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. تو ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا، ہمارا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی کا اضافہ کرنا جو ویسے ہی ہم جنگی بنیادوں پہ کر رہے تھے، اس لیے ہمیں اندازہ تھا کہ اگر نارمل ٹریجیکٹری تھے لاک ڈاؤن کا ہوتے ہوئے بھی ہمارا کیپیسٹی پہ اسٹرین ہوگا. اب بھی ہم اسٹرین دیکھ رہے ہیں. وفاقی حکومت نمبرز کے ساتھ کھیل کے عوام کو بے وقوف اور آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے صحت کے نظام میں بہت سا کیپیسٹی ہے. وہ وینٹیلیٹرز اور آئی سی یو کا ذکر کرتے ہیں پورے صوبے کے، جبکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر صوبہ کا کیپٹل جو ہے وہ ایک ان کے ہیلتھ کا کیپیسٹی ہے، وہ جتنا اسٹرینڈ ہے وہ باقی صوبہ کا شاید نہ اسٹرین ہو. لیکن ہر صوبہ کا جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے، جو وینٹیلیٹر نہیں ہے لیکن آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیپیسٹی بڑھتا جا رہا ہے اور وفاقی حکومت اس فیکٹ کو obscure نہیں کر سکتی. جو شرائع اموات ہے،
پہلے دن سے لے کے آج تک خیبر پختونخوا کا شرائع امپات باقی صوبے سے زیادہ ہے، اور جو ٹیسٹنگ ہے وہ باقی صوبے سے کم ہے۔ ہم کب تک خیبر پی ٹی آئی کا نالائقی نا اہلی کی وجہ سے پہلے دن سے آپ صوبے سندھ سے سوالات پوچھتے ہیں، پہلے دن سے میڈیا کا نشانہ، اپوزیشن کا نشانہ صوبہ سندھ ہے۔ صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ریکوریز ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے ہر جان قیمتی ہے، ہمارے لیے ہر جو مریض اس مرض کی وجہ سے کھو چکے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے۔ لیکن کیا کسی نے پی ٹی آئی سے پوچھا کہ چلے باقی صوبوں اپنی جگہ جہاں آپ کا حکومت صوبائی سطح پہ ہے، جہاں آپ کی حکومت لوکل گورنمنٹ میں ہے، جہاں آپ کی حکومت وفاقی سطح پہ ہے، ان کے لیے تو نے کیا کیا؟ وہاں کیوں شرائع اموات سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے کتنا پیسہ، چلے سندھ حکومت کو آپ نے پیسہ نہیں دیا، پنجاب حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے، پختونخوا کی حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے، کسی کرپشن کے لیے نہیں، اپنے عوام کا زندگی بچانے کے لیے، ہیلتھ کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کے لیے ان کا ریکویسٹ پورا نہیں کیا گیا ہے۔ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ اپنا رویہ درست کریں۔ پاکستان ایک جنگ کی صورتحال میں ہے، پاکستان کے شہری اپنی زندگی اور صحت ان کے وہ بھی خطرے میں ہے، ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے، اور ہمارا وفاقی حکومت نے ہمارے عوام کو، ہمارا ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو لابارش چھوڑا ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت غریب کا نام لے کے امیر کا کام کرتا ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت نے پاکستان کی عوام، خاص طور کے پاکستان کی غریب عوام کو زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان کی غریب عوام کو نہ صرف صحت اور زندگی کو خطرہ میں ڈالا ہے، مگر ان کا معاشی صورتحال کو تباہ کر دیا ہے، اور اب ان کو جواب دینا پڑے گا۔ وفاقی حکومت مزدور کا نام لیتا ہے، محنت کش کا نام لیتا ہے، لیکن ملتا ہے تو کاروباری طبقہ سے ملتا ہے، ملتا ہے تو بزنس مین سے ملتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کورونا کا پینڈیمک کتنے مہینوں سے چل رہا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان، جو کہ وفاقی وزیر صحت بھی ہے، کتنے دفعہ ہمارا وزیر اعظم نے کسی ایک ڈاکٹر سے ملا ہو، کسی ینگ ڈاکٹرز ڈیلیگیشن سے ملا ہو، کسی نرسز کی ڈیلیگیشن سے ملا ہو، آئی سی یو کے ڈاکٹرز سے ملا ہو؟ میرے خیال میں ایک دفعہ بھی ہمارا وزیر اعظم نے ہمارا فرنٹ لائن سے مخاطب ہی نہیں ہوا ہے۔ کتنے دفعہ خان صاحب نے آپ ایک لیبر یونین سے ملا ہے، ایک لیبرر سے، ایک محنت کش سے ملا ہے؟ اور آپ گن لے کتنے بزنسز، کتنے انڈسٹریلسٹ، کتنے بینکرز، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ خان صاحب کا پرائیورٹی کیا ہے۔ اور یہ جب آپ اس انداز میں وبا کا، گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اب کا وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بنے، اور اس وقت اس کمی کے محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں نہ صرف کورونا میں ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے، غریب کا نام لے کے غریب کا میں کیا کہوں، اسٹیل مل کا ایگزامپل میں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ لوں۔ جو بھی آپ کا موقف ہے اسٹیل مل کے بارے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف بڑے واضح ہیں، لیکن جو بھی آپ کے موقف ہو، آپ چاہتے بھی ہوں گے کہ یہ پرائیویٹائز ہو، لیکن اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ 10,000 پاکستانیز کو آپ بے روزگار کریں گے؟ یہ کس جسٹیفیکیشن، انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ نہ صرف قانون کا خلاف ورزی ہے، وہ قانون، وہ کرونا ریلیف آرڈیننس جو سندھ حکومت نے پاس کیا، آپ کا گورنر نے سائن کیا کہ پینڈیمک کے دوران آپ بے روزگار نہیں کریں گے، آپ تنخواہ دیں گے، مگر یہ اصول اور انسانیت کے خلاف ورزی ہے کہ آپ اس وقت 10,000 اسٹیٹ کے ملازمین کو فارغ کر رہے ہو۔ آپ کے مینیفیسٹو کی وہ تو اتنے یو ٹرنز پہ کیا بات کریں گے، لیکن اس کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ سندھ حکومت اس کے ہر فورم پہ چیلنج کریں گے۔ ہم اسٹیل ملز کے مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں،
اور آپ ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑنے دیں گے. سی ایم صاحب اور سندھ حکومت اس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. کورونا پہ آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. اس ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو، اس ملک کے مزدوروں کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے. اور جو ٹڈی اور لوکس کا حملہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سال سے پچھلے بجٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی سے لے کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر اعلی سندھ کا آپ کے ساتھ کورسپونڈنس ہے خط سے کہ لوکس کا ایشو آ رہا ہے، آپ کو اس کا حل نکالنا ہے. اب تک آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. یہ لوکس کا جو مسئلہ ہے یہ وفاقی ذمہ داری آئینی طور پہ ہے. 25 ایئرز کے بعد یہ لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہوگا. ہمارا زراعت، ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ نقصان ہوگا، اور جس کا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے وہ کورونا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہو، اس کا ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام کا زندگی اور صحت تو اپنی جگہ آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا ان کو بچانے کے لیے، لیکن یہ صرف اتحاد کا رورل زراعت کا ایشو نہیں ہے. ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہر پاکستانی کے لیے مسئلہ ہوگا، ہر شہر میں یہ مسئلہ ہوگا. آپ نے اس وقت پاکستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مطالبہ کرنا ہے کہ آپ کا کھانا کو بچانے کے لیے ان کا فصل کو بچنا پڑے گا. یہ آئینی ذمہ داری جو وفاقی کا حکومت کا ہے، وہ آئینی ذمہ داری وہ پورا کرے. آج تک اب تک وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا ہم سے کہ مئی کے مڈ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، پھر جون کا سٹارٹ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، اب تک پورا نہیں ہوا ہے. اس کا جو معاشی نقصان ہوگا وہ بہت خطرناک ہے. اور کورونا کے ساتھ ساتھ ہم یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں برداشت کر سکتے. آخر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ ہمارا NFC کا جو فارمیشن ہے. اس نوٹیفیکیشن پہ جو پاکستان پیپلز جو وفاق کی طرف سے آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی رد عمل بھی سامنے آیا، اور صوبے سندھ نے وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ یہ ہمارے اعتراضات ہے. جس طریقے سے آپ نے یہ کمپوز کیا ہے یہ غیر آئینی ہے، اللیگل ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، اور آپ یہ نوٹیفیکیشن واپس لے کے درست کروا دیں. آج تک نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، 14 مئی کو یہ خط لکھا کیا ہے، نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، اور نہ ہی یہ غیر آئینی سٹیپ جو ہے کہ درست کیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبائی سطح پہ APCs آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی صوبائی تنظیم میرے خیال میں سنڈے پہ پنجاب میں APC کورونا کا موجودہ صورتحال لیکن ساتھ ساتھ اس NFC کا فارمولیشن پہ بلا رہے ہیں. سندھ کا ہمارا صوبائی تنظیم یہاں کی سیاسی پارٹی سے رابطے میں ہے، اس طریقے سے دوسرے صوبے میں، اور ہم جو ہمارا موقف ہے اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کے، غیر قانونی نوٹیفیکیشن پہ، وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش جاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سنگین ایشو ہے، اس پہ ہم لائٹلی بالکل نہیں لے سکتے ہیں. وفاقی حکومت کو میں اگر تھوڑا سا دو جو میرا اہم کمپلینٹس ہے، ایک جو وفاق کا ذمہ داری ہوتا ہے، جو وفاق کا چاہے وہ لائبلٹیز ہو، جو وفاق کا قانونی فسکل رسپانسبلٹیز ہے، وہ صوبے پہ سونپے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی اس وقت جب ہم ایک وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نے آج تک صوبے کو ان کا پورا حق، پورا وسائل تو نہیں دیا جو کہ قانونی آپ کا وعدہ تھا، اور اب بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہے فائنینشل،
وہ آپ صوبے بھی سونپنے چاہتے ہو تو پھر ہم وفاق کو یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ وفاق کون سا ذمہ داری اپنانے کو تیار ہے؟ وہ نہ اپنا ڈیٹ کا ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کو تیار ہے، نہ ہمارا اگر ایک گلوبل وبا آتی ہے تو نہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کو تیار ہے، نہ ٹڈی دل کا حملہ کا مقابلہ کرنے کو ابھی وفاق کیا کرنے کو تیار ہے؟ اس کے اوپر جو ایک بہت سیریس، میں سمجھتا ہوں ایکسٹریملی سیریس جو ایشو ہے اس NFC کا نوٹیفیکیشن، کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ نہ صرف ایک ذمہ داری سے آپ بھاگ رہے ہو، بیکاز دس از فیڈرل ٹیریٹریز، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، جن کا فائنینشل رسپانسبلٹیز وفاقی ذمہ داری ہے. وفاق کو اس لیے پیسہ دیا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹیریٹریز، چاہے وہ اسلام آباد، گلگت، آزاد کشمیر، جب فاتح تھا فاتح، ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اس لیے ہم اتنا فسکل اسپیس دیتے ہیں وفاقی حکومت پہ. لیکن یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے. آزاد کشمیر کو کیا اس میں نوٹیفیکیشن میں ڈال کے آپ پوری دنیا کو کیا پیغام بھیج رہے ہو؟ کہ آزاد کشمیر پاکستان کا صوبہ ہے؟ یہ کیا آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو الزام آپ پہ لگتا ہے اس حکومت پہ کہ کشمیر پہ سودا ہو گیا ہے، یا کیا یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے اس کا کہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ آزاد جموں و کشمیر، آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نے وفاق کرنے پاکستان کا صوبہ ہے اور صوبہ کی طرح ان کو؟ یہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اس کے نہ صرف سنگین امپلیکیشنز ہے ہمارا ڈومیسٹک ایشوز کے لیے، لیکن انٹرنیشنل ایشوز کے لیے. آپ اس وقت جب آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے مختلف ممالک کے درمیان، اس پیغام بھیجنا کی کیا ضرورت تھا اور اس کی کیا مطلب ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے، ہم تو کافی دیر سے ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کی آئینی حقوق، گلگت بلتستان کی جو حق ہے دینے کے مطالبہ کرتے جدوجہد کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو صوبائی سٹیٹس دینا ہے، صوبہ کے پاورز دینا ہے، تو قانون سازی کرے، آئینی ترمیم کرے. لیکن اگر آپ ایسے AJK اور GB کو ایک NFC میں شامل کریں گے تو وہ اس کا جو illegal ramifications ہے، they're not within the scope of the law. and جو میسیجنگ آپ بھیج رہے ہو آزاد کشمیر کے بارے میں، یہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک میسیج ہے، اور وفاقی حکومت کو اس پہ غور دینا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی تنظیم اور صوبائی تنظیموں کے APCs کے بعد ہمارا بجٹ سیشن چل رہا ہے اسلام آباد میں. جیسے ہی بجٹ کا جو مین پہلو ہے وہ ختم ہوگا، ریکویسٹ کریں گے اپوزیشن لیڈر سے بھی کہ ہم وفاقی سطح پہ بھی کرونا NFC اور 18th امینڈمنٹ پہ ایک کنسنسس بنائیں. اب میں آپ سے کچھ سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا ہے نا، انفارمیشن منسٹر آپ سے پوچھے گا. یہ بتا دیں کہ آپ ہمیشہ فرنٹ لائن سولجر کی بات کرتے ہو. اس مرتبہ آپ کے صوبے میں بھی ڈاکٹرز نے باقاعدہ اسٹرائک کی کال دی ہے. کیا آپ فرنٹ لائن سولجر کے ساتھ ہیں؟ اور دوسری میری ون کوشچن ایٹ اے ٹائم بھائی کاشف بھائی، ایک کوشچن. جہاں تک میرا فرنٹ لائن سولجرز کی بات ہے، میرا پریس کانفرنس میں میں نے کہا ہے، اور میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، پورا پاکستان کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہ صرف کراچی، جہاں جہاں اگر پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے نرسز، پاکستان کے پیرامیڈک اسٹرائک پہ ہوں گے تو بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسٹرائک پہ ہوں گے. ہم ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر احتجاج میں، ہر مطالبہ میں، اور ہر
ہمارے محدود وسائل سے اتنے سارے حملے ساتھ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جو ممکن ہے کرنے کی کوشش کریں گے. تو جی میں اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے ساتھ کھڑا ہوں. کامران کو شکریہ. جہاں تک اسٹیل ملز کی بات ہے, آئی تھنک دیر 2 points ٹو میک. ایک تو آپ کا ایک پارٹیزان پولیٹیکل ایشو جس کا پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی موقف ہوگی اور نون لیگ کی اپنی موقف ہوگی, اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف اسٹیل ملز کے بارے میں ساتھ نہیں ملیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص سوچ ہے, ایک مخصوص طبقہ ہے جو ہمارا اسٹیل ملز اور پبلک ادارے ہیں ان کو سیبٹاج کرتے ہیں, ان کو نان پروفیٹیبل بناتے ہیں, ان کو تاکہ وہ ان کو اونے پونے بیچ کے ان کو کاری تاری طبقہ چلا سکے, خود پیسہ بنا سکے, اور ہمارے ملک کے عوام کا کوئی یہ اثاثے نہیں رہے. لیکن اس وقت جو بھی آپ سمجھے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ اسٹیل ملز کو ایک پبلک ادارہ ہونا چاہیے یا آپ سمجھتے ہو کہ اسٹیل ملز کو ایک پرائیویٹ ادارہ ہونا چاہیے, ہم اس بات پہ ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک پینڈیمک کے دوران, ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران آپ حکومت کا ایک بھی ملازمین کو فارغ نہیں کر سکتے ہو, اور اگر آپ نے فارغ کرنا ہے, آپ نے کسی کو پیسہ نہیں دینا ہے, تو یہ جو 10,000 اسٹیل مل ورکرز ہیں ان کو تو پیسہ آپ دے دے, اور تیرا جو پورا فوج ہے وزیروں کا, اسپیشل اسسٹنٹس کا, ایڈوائزرز کا, بیوروکریٹس کا, ان کا تو پیسہ کاٹے, ان کا پیسہ روکے. پینڈیمک کے بعد ہم لڑیں گے کہ کیا اسٹیل مل پہ کیا ہوگا, لیکن اس وقت آپ کسی کو بے روزگار نہیں کر سکتے ہو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے. ارباب کا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھٹو صاحب اور محترمہ کے دور میں 2 ادارے پاکستان کے بھاگنے کا جھومر تھے, کہ اسٹیل میں جس کا ذکر کیا, دوسرا تھا پی آئی اے. اتنا بڑا حادثہ ابھی ہو گیا ہے پی آئی اے کا. اور دوسری بات کہ پی آئی اے میں اس وقت خوف کا ماحول ہے. وہاں پر ہر ملازم یہ سمجھتا ہے کہ ایک سرکاری بندہ جو کہ وردی کے بغیر بیٹھا ہوا ہے مگر ہے وردی میں, اندر میں وردی باہر نہیں ہے, وہ خوف کا ماحول اس نے پیدا کیا ہوا ہے. اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, سرکار کو بتائیے. پی آئی اے بھی جیسے اسٹیل ملز کا پی آئی اے کو بھی ایک سازش کے تحت جان بوجھ کے ان کو نہیں سنبھالا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو ایک کسی بزنس طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ پروفٹ کے انداز سے چلا سکتے ہیں, اور اس کا نقصان جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت بڑا حادثہ, اگین اتنا ٹریجک اور ہورریفک انسیڈنٹ, تو جتنا اس پہ جو آپ کے ٹی وی چینلز پہ چلے اور ہر پاکستانی کو دکھ پہنچایا, ہر کسی کے ساتھ کے ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن جب ایک حادثہ ہوتا ہے, قیادت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ ان وکٹمز کے ساتھ صرف وہ پہلا سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں لیکن آخری دن تک شانہ بشانہ کھڑا رہے. اور میں آپ کو کیا کہوں, اس پہ بھی وہ کہیں گے وفاقی حکومت کا ذمہ داری نہیں ہے. جب ایئرپورٹس وفاق کا ہے, پی آئی اے وفاق کا ہے, یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی وجہ سے, کہ اپنا ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. یہ جو ہمارا عادت ہے کہ ہم وکٹمز کو بلیم کریں, کہ پاکستان کا جو ایک سکھ ہمارا نیشنل ایک پاس ٹائم بن گیا ہے کہ ہم جب حادثہ ہوتا ہے ہم وکٹمز کو بلیم کرتے ہیں. جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کے تحت وہ بہادر پائلٹ کا کردار کشی اور اس پر الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی, اس کا بھی مذمت کرنا ضروری ہے. اور جیسے خان صاحب پاکستان کے عوام کو کورونا میں لاوارث ہو رہا ہے, ویسے خان صاحب نے پی آئی اے کے اس فلائٹ کے جو پلین کریش کے وکٹمز ہیں
ان کو لاوارث چھوڑے ہیں، جو پائلٹس ہیں، جو ایئر اسٹیوارڈیسز ہیں، ان کو لاوارث چھوڑا ہے. یہ عجیب انسان ہے. کورونا کا پینڈیمک آ گیا، پی ٹی وی پہ میرا ڈرامہ چلا دے. پی آئی اے کا حادثہ ہو گیا، میں نتھیا گلی میں جا کے پکنک مناؤں گا. یہ قیادت، اتنا قیادت کا بحران پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا. اور اب نہ صرف حکومت کو لیکن حکومت کے بیکرز کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو کب تک اس نالائقی کا اور اس قیادت کا بحران کی نقصان کو اٹھانا پڑے گا. وکیل راؤ کون ہے وکیل راؤ؟ کل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد شاہ صاحب نے فرمایا کہ 13 مارچ کو جو وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت اجلاس تھا، اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس وقت ہم کورونا کے خلاف جنگ ہار چکے تھے، میز ہتھیار ڈال چکے تھے ہم. اور آپ کی وزیر صحت نے پرسوں اجلاس میں فرمایا کہ لوگ اب مکھیوں کی طرح مریں گے. تو اس تمام تر صورتحال یا اس پریکٹس کا اب کوئی فائدہ ہے، اور اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک بہت مشکل اور برا سچویشن ہے، جس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. ہمیں اپنا پورا کوشش، مجھ سمیت میرا پورا پارٹی اور پورا حکومت کا کوشش ہوگا کہ ہم جتنے پاکستان کے عوام کے زندگی اور صحت کو بچا سکتے ہیں، ہمارا پورا فوکس جو ہے اور پورا کوشش جو ہے وہ اسی پہ ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارا وزیر اعظم صاحب نے ہتھیار چھوڑ دیا تھا. یہ جو بھی ایشو ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا ہمارا یہ کورونا کا مسئلہ ہو، بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کوئی فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی پلان کے تحت کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنا کام نہیں کریں گے، اور ہم اپنی آخری دم تک اپنی ہر کوشش سے پاکستان کے عوام کو اس وبا سے بچانے کی کوشش کریں گے. اور کاش 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 پاکستان بھی جو ہم آپ کے سامنے مشورہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم اس وبا پہ قابو پاتے، اگر ہم سختی کے ساتھ اور ایک یونٹی کے ساتھ وہ طریقہ اپناتے تو آج ہم پاکستان کو کھولنے کی بات کر رہے ہوتے. ہم نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کی طرح ہمارا معیشت بھی کھل رہے ہوں گے، ہمارا ہاسپٹلس خالی ہو رہے our hospitals would be emptying and not filling. Unfortunately ہم نے وہ ماڈل نہیں اپنایا. ہم نے اپنے عوام کو اور اپنے معیشت کو بچانے کا ماڈل جو کہ اٹلی، اسپین، جرمنی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں، اس لیے ویتنام کا وسائل اور آپ کا وسائل کمپیریبل ہے. ویتنام کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ورلڈ پاور ہے، ان کے پاس وسائل ہے، لیکن ان کے کم اور محدود وسائل کے باوجود فوراً ایکشن لے کے اپنے عوام کو ایک یونٹی کے ساتھ بچانے کے نتیجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کورونا کو بھی کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچا دیا اور اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا. اور پاکستان کا افسوسناک صورتحال یہ ہے، اب ہم نہ کورونا سے بچیں گے اور نہ اس معاشی بحران سے بچ پائیں گے. ہمیں اب اپنے طور پہ جو بھی ہم کر سکتے اس نقصان کو کم کرنے کے لیے وہ کوشش ہم کریں گے. غازی جنڈی آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ کورونا کے خلاف فرسٹ لائن فورس ہیں، اور اس میں گورنمنٹ نے ان کو بہت زیادہ کریڈٹ بھی پیش کیا ہے، اچھی بات ہے. لیکن میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں صحافیوں کے حوالے سے کہ آج کے دنوں میں کورونا کے دوران صحافی بھی اپنی پروفیشنل جابس کر رہے ہیں اور باہر نکلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھی کورونا کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، کافی ساتھی بیمار ہیں. لیکن اس سے پہلے سندھ جرنلسٹ کونسل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت میں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے شہید ساتھی عزیز میمن کا جو مرڈر ہوا تھا نشر و فروز میں، اس میں 3 مہینے تک وہ ایک
ट्रॉमा बना हुआ था, लेकिन सीएम साहब ने उनको सीरियस लिया और सीएम साहब के इंस्ट्रक्शंस के बाद जेआईटी बनी, जिसके बाद आज शहीद अजीज मेमन के जो कातिल हैं वो कानून के कटहरे में आ चुके हैं। हालांकि वो जो मरकजी कातिल है वो बाहर है, लेकिन हम सिंध के सहाफ़ी इस हवाले से आपके शुक्रगुजार हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथी के मर्डर को सीरियस लिया और कातिलों को बेनकाब किया। हमारे यहाँ अब भी आज जो प्रॉब्लम है, चेयरमैन साहब मैं आपका तवज्जो कराना चाहता हूँ कि पुलिस हमारे साथियों को स्पेशली सिंध में विक्टिमाइज कर रही है। हमारे साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर आजाद डॉक्टर साहब बैठे हैं, 10 सालों पे उनका 3 दिन पहले उनके घर में, गांव में पुलिस घर में घुस गई और बाद में पता चला कि गलतफहमी के बुनियाद पर उसके घर में जाके पुलिस ने उनको उनकी फैमिली को निशाना बनाया। इसके अलावा हमारे इस्लाम कोर्ट के साथी हैं अशोक शर्मा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसके घर में घुस के बदमाश गए हैं। उसकी वीडियो की विटनेसेस मौजूद है, वीडियो में नजर आ रहा है कि उसके घर की खवातीन बस चीख रहे हैं और उनपे जो तशद्दुद हो रहा है, लेकिन पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही। कल एक वाकया पेश आया है नहरकी में, हमारे आवाज टीवी के साथी रिपोर्टर पर पुलिस ने बीच बाजार तशद्दुद किया है, उसकी वीडियो मौजूद है जिसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि पुलिस वाले साहब को सड़क पे पकड़ के मार रहे, लेकिन पुलिस उसकी एफआईआर नहीं ले रही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम हमारे जो कोरोना में मुतासर साथी हैं उनको अगर सिंध गवर्नमेंट किसी हद तक फैसिलिटेट कर रही है तो आप फेवर दें, और जो सिंध में मुसलसल पुलिस की प्रैक्टिस जारी है विक्टिमाइज करने वाली, उस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने हमें पहले काफी हेल्प आउट किया है, सीएम साहब ने ऐवान में भी आवाज बुलंद की है, लेकिन वो प्रैक्टिस खत्म नहीं होगी। ओके, आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछे। सबसे पहले कि जहाँ तक कोरोना का रिलीफ है, मैं शुरू से कहना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान इसमें साथ देते और वफाक और सूबाई हुकूमत को साथ मिल के जो भी हमारा मुल्क में इससे मुतासर है, हमारा पूरा कोशिश होता है उनका मदद करने के लिए, उस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमारा सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन हमारे महदूद वसाइल के बावजूद हमारा बजट प्लानिंग भी चल रहा है। हमारा कोशिश यही होगा कि हम मुतासरीन को और विक्टिम्स को मदद करें, बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, गरीब अवाम को जितना भी पैसा हमें मिलता है उतना हम उनको प्रायोरिटी पे रिलीफ पहुंचाएंगे। हमारा हेल्थ वर्कर्स के लिए, हमारा डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए वो वाकई हमारा सबसे फ्रंट लाइन है, उन पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और इंशाल्लाह ताला रिस्क अलाउंस समेत बहुत से फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगे और हम इंशाल्लाह और हायरिंग्स भी करेंगे वहाँ। जहाँ तक जर्नलिस्ट की सपोर्ट है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमें इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह पूरी दुनिया में असली सियासत की ज़रूरत है, सीरियस सियासत की ज़रूरत है। एक पैंडेमिक के दौरान जब गलत खबरें और झूठी खबरें चल रहा है जिससे कि नुकसान हो सकते हैं लोगों की ज़िंदगी पे, सेहत पे, इसमें आप हमारा एलाइज हैं, आपके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना भी सिंध हुकूमत की तरफ से हो सकता है आपके लिए होना चाहिए। और नासिर शाह साहब ने मुझे यकीन दिलवाया है कि इस पे काम हो रहा है। एक सजेस्शन है जिस पे भी हम थोड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपसे भी शेयर करूं, शायद इस तरीके से ये एक्चुअली हो जाए कि अगर सिंध हुकूमत ने ऐड के पैसे देने हैं आपके इदारे को, तो हम किसी तरीके से वो टाई करें ताकि वही ऐड के पैसे जो है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट्स में जाएं, और हम इस तरीके से अपना काम भी पूरा कर रहे हैं और इंश्योर करें कि वो भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपका जो नुमाइंदे हैं या तंजीमें हैं जो आपका नुमाइंदगी करते हैं, अगर वो सिंध हुकूमत के साथ मिल सकते हैं, नासिर शाह साहब के साथ मिल सकते हैं, आपके इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी, और हम एक इस किस्म का अगर फॉर्मूला तय कर सकते हैं, तो इस तरीके से आई बी ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि पैंडेमिक के दौरान जब मेरा काम पैसा है लेकिन अवेयरनेस और कैंपेन्स चलाना ज़रूरी है, तो मैं उन इदारे को सिंध हुकूमत का अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा जो आगे है वो उनके एम्प्लॉयज़, उन लोगों को
ہم پہنچے. اینڈ اس کے لیے اگر ہم ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ نکال سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کرونا ریلیف کا ایک ایفرٹ ہو سکتا ہے. اس سے جو بھی آپ طے کر سکتے ہیں ناصر شاہ صاحب سے, ہمارا وسائل سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریے. نا آن دی ادر ایشو, سو ایک ہے یہ ایشو جو آپ امریکہ کو نظر آ رہا ہوگا. ایک جمہوری ممالک میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا جو لاسٹ یہ پولیس ہوتا ہے امریکہ میں, کاپس ہوتے ہیں, دیز آر دا لاسٹ ڈکٹیٹرشپس ان امیریکا. اور وہ چھوٹا پولیس آفیسر میں جتنا پاور ہے وہ دوسرے میں کے پاس نہیں ہے. اور جہاں بھی نقصان, جہاں بھی ابیوز ہوگا وہاں پہ ریئیکشن ہوگا, وہاں پہ احتجاج بھی ہوگا. پاکستان میں بھی ہمارا ایک کرونک ابیوز کا ایک آمریت کا ہونے کی وجہ سے ہوتا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے. جہاں تک عزیز میمن صاحب کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ جس طریقے سے میری جماعت پہ وہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی, آئی ایم گلیڈ کہ یہ جے آئی ٹی سے آپ مطمئن ہو اور صحافی تنظیمیں بھی مطمئن ہیں. لیکن ہم اس دن تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک سب لوگ جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو اور یہ کیس جو ہے وہ آخری پوائنٹ تک نہ پہنچ پائے. جہاں تک یہ کیسز ہے آف ابیوز, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو کیسز ہے یہ حیران کن بات ہے کہ ہیومن رائٹس کے رپورٹس کے مطابق سندھ میں زیادہ کیسز ہیں صحافی کے خلاف دوسرے صوبے کے مطابق. اب نہ اور یہ ساتھ ساتھ نہ صرف ایف آئی آرز مگر ٹیررزم کے ایف آئی آرز. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن منسٹر کو اور سی ایم سندھ کو اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہر ایک ایف آئی آر, خاص طور پہ جو اے ٹی سیز ہے, لیکن ایک ریویو ہونا چاہیے ہر ایک ایف آئی آر پہ جو صحافی کے خلاف درج کیا گیا اور انڈیپینڈنٹلی ریویو کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ سندھ کے صحافی بہت بہادر ہے, وہ ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں جو شاید دوسرے صحافی نہ اٹھائے, اور پاکستان میں ایشوز اٹھانے کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد صحافت کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک وہ ریویو ہو جائے کہ یہ جو کیسز ہے, ایف آئی آرز ہے, سیاسی ایف آئی آرز ہے یا نامعلوم ایف آئی آرز ہے, ان کا انویسٹیگیشن ہو, اور وہ کیسز کا ہمارے طرف سے یہ قدم ضروری ہے. اور جو ہمارا پولیس کا یہ باڈی بنا ہے سیفٹی کمیشن, اس میں ایک جرنلسٹ کا یا پریس کلبس کا نمائندہ بھی ہم اگر قانون سازی کے تحت وہ شامل کرے وہ ایک اچھا قدم ہوگا. اس لیے جس طریقے سے ابیوز تو ہر جگہ ہوتا ہے اور انڈیویجولس بھی کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے صحافت کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس طریقے سے سندھ میں ہمارا اس کے نمبرز نظر آ رہا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اور آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم چاہے وہ کورونا کا ریلیف کا ایشوز ہو یا جرنلسٹ کے ابیوز کا ایشوز ہو یا اس قسم کے ایف آئی آرز ہو, ہم مل کے اس کے حل نکالے. پاکستان کے اور خاص طور پہ جہاں ہماری حکومت ہے اس وقت, سندھ کے صحافی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ آپ نے ہمارا کریشن سے تنقید کی ہے, ہم نے آپ کا تنقید کو نہ صرف برداشت مگر ویلکم کی ہے, لیکن یہ ہمارا تاریخ کا حصہ نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا کہ صحافی کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا حکومت کو مدد کرے تاکہ ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لاسٹ کوشچن سنجے. بھائی سنجے لاسٹ کوشچن سنجے کرے. سنجے But I'll have to go if I can't answer everyone. Sanjay, please.
नो पाकिस्तान की जो डेली पर कैपिटा मोर्टेलिटी रेट है, डेली डेथ्स के जो पर कैपिटा है, वो हमारा हमसाया से अब तेजी से बढ़ गया है। और मैं आपको नासिर शाह साहब के थ्रू वो स्लाइड्स भी भेज सकते हैं इसके। फारूक ये उसको मुकम्मल करने दें। बाकी क्या किया तुमने? एक वो हमारा एक टूल किट होना पड़ेगा। बहुत से हथियार होंगे जिससे हम कोरोना से लड़ते हैं। उसमें लॉकडाउन एक हथियार है, अकलौता हथियार नहीं है। हम समझते हैं जिस तरीके से लॉकडाउन को फायदेमंद इस्तेमाल किया जा सकता था, किया भी सही, शुरू में वो आपके सामने है, और फिर उसके बाद एक साजिश के तहत अंडरमाइन किया गया। शायद उतना आसानी से, अगर हम चाहते भी है, हम उतना आसानी से एक लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे पूरा मुल्क में इस तरीके से। लेकिन मैं इस हथियार को बिल्कुल एज एन वे नॉट रेडी टू कंप्लीटली लीव दिस टूल। एक तो हम, जैसे मैंने कहा, हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना, हेल्थ कैपेसिटी में इजाफा करना, मैसेजिंग कैपेसिटी में, अवेयरनेस कैंपेन में इजाफा करना, वो तो हमारा स्ट्रैटेजी और कंपोनेंट का हिस्सा है। और जहाँ तक हमारा लॉकडाउन की बात है, वो फेजेस, जोन्स और फिर कंप्लीट लॉकडाउन, सारे ऑप्शंस सिंध हुकूमत के पास है। और जिस तरीके से हमारा एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स हमें एडवाइस कर सकते हैं कि हम इस बीमारी के फैलाव को कम कर सकते हैं, अगर हमें इस चेन को ब्रेक करना है तो कैसे हम करते हैं, तो उसमें जी लोकल लॉकडाउन्स एंड लार्जर लॉकडाउन्स ऑप्शंस तो वो कंसिडर हो पाएंगे। Sure, sir. What problem is your party facing facing corona, like COVID-19? And the part of second is insane. And what do you say to Prime Minister Imran Khan criticizing of Singh? Sorry, your second question? Second question is, what do you say to Prime Minister Imran Khan criticizing? Okay, thank you, sir. आपका सवाल का शुक्रिया। And from the very first day, the Pakistan People's Party Sindh government has not only been trying to save the people of our own province, to save their lives, to save their health, but to save all the people of Pakistan. And we feel that at the start, when this virus first hit our shores, then we were successful. That the government of Sindh, the people of Sindh's initiative, their sacrifice not only led to us saving our own citizens, but because the people of the government of Punjab, the government of Balochistan, Islamabad capital that Imran Khan controls, AJK, Gilgit-Baltistan, Pakhtunkhwa or Balochistan, followed the steps taken by the Sindh government. In the initial days, we managed to stop the spread of this virus. We saved Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar from becoming the next Italy, the next New York, the next Wuhan. But since then, we've faced a consistent campaign of misinformation, character assassination, and outright sabotage against, in the face of, from the federal government, for every step we have taken to protect our citizens, whether it is to provide them relief through a relief ordinance for the lockdown, to secure their jobs, to secure their livelihoods, to secure their living space, the rented areas that they're living. The federal government opposed us tooth and nail. Whether it was to help stop the spread of the virus, to lock down the city. On that front, the local leadership to the federal leadership, we were opposed tooth and nail. And that very misinformation that was spread and is still being spread is the biggest hurdle we face. Because we face this disinformation, and the doctors and the nurses treating the patients also feel this suffer from this, the consequences of this misinformation. The average citizen of Pakistan is confused when the government keeps changing its position.
On the first day, the Prime Minister said it's a flu. Then we had recordings on our phones that whenever you called someone in Pakistan, it would say, don't worry, it's not a life-threatening illness. Corona se darna nahi, ladna hai. Then that audio recording, we had consistent change in positions, point of views from the federal government. That is not only sabotaged the little efforts that we've made, but has spread a lot of confusion. And I don't only think that it is politically irresponsible, that it is not the role of the Prime Minister, it is not within the leadership qualities that in a time of crisis one would play such politics. But as you say in your second question, that what do I say to the criticisms that the Prime Minister is making of Sindh? I ask that why is the Prime Minister criticizing Sindh? Does he not see any other part of Pakistan? Does he not see that in his own province the highest death rate from corona is in the province of Khyber Pakhtunkhwa? Does he not see that the lowest tests being conducted are in that very same province? How does he explain what is happening in Punjab? Why must he criticize Sindh? If he didn't want to help us, if he doesn't want to support us, at the very least don't sabotage us. So I feel that at this time the Prime Minister's criticisms are insincere, disingenuous and political, and I pray that the better sense prevails so that we can collectively not only protect the lives and the health of our citizens, but protect their livelihoods as well. The Prime Minister has engaged in disinformation, drawn false parallels with countries at different stages of the virus, and now has to face the fact that our citizens are going to suffer both from the virus and an economic crisis. And when we could have been amongst the countries such as Vietnam and New Zealand, who've managed to control this menace, we are unfortunately destined to face the fate of Brazil and Sweden, who are seeing immensely high mortality rates per capita as a result of their herd immunity policies. Thank you, everyone. Thank you.